السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب، حسب وعدہ ہم پروفیسر جناب اختر الواسع صاحب کے ساتھ آپ سے روبرو ہیں۔ پروفیسر صاحب کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، علم و ادب کی بستیوں سے جن کو بھی تھوڑا بہت لگاؤ ہے وہ آپ سے واقف ہیں۔ آپ علی گڑھ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی تعلیم بھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ہوئی ہے، لیکن جو مقر عمل آپ کا رہا ہے وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ رہا ہے۔ آپ نے مدتوں شعبہ اسلامک اسٹڈیز میں تعلیم دی ہے، اس کی سربراہی کی ہے۔ ساتھ ہی آپ دہلی اردو اکیڈمی کے وائس چیئرمین بھی رہے ہیں۔ آپ مولانا آزاد یونیورسٹی جودھ پور کے وائس چانسلر بھی رہے ہیں۔ اور اہم ترین بات یہ ہے کہ ملی مسائل سے لے کر کے قومی مسائل تک میں آپ کی دانشورانہ رائے رہتی ہے۔ آپ مستقل ملت اور قوم کے مسائل پہ سوچتے رہے ہیں، لکھتے بولتے رہے ہیں، اور اس حیثیت سے اپنی شاندار شناخت رکھتے ہیں۔ آپ نے علم و ادب کی مختلف بستیوں کی اس طرح سے زیارت کی ہے کہ اپنے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ اردو ادب کا معاملہ ہو تب، عالمی سیاست کا مسئلہ ہو تب، یا ہندوستانی سیاست کا مسئلہ ہو، مسلمانوں کے مسائل ہوں یا قوم کے مسائل ہوں، ملک کے مسائل ہوں، ان تمام پہ آپ کی باضابطہ نظر رہتی ہے۔ اور اس حیثیت سے جب کبھی مسلم دانشوروں کو یاد کیا جاتا ہے تو آپ یاد کیے جاتے ہیں۔ آپ نے جرنلز کو ایڈٹ کیا ہے اور علمی دنیا میں ایسی کتابیں ترتیب دی ہیں، لکھی ہیں، تصنیف کی ہیں جو بہرحال ریفرنس ورک کا درجہ رکھتی ہیں۔ میرے لیے ذاتی طور پہ یہ سعادت کی بات ہے کہ مجھے آپ سے ملنے کا بھی موقع ملا، اور جب ہم نے آپ سے یہ گزارش کی کہ آپ ہمیں موقع دیں کہ ہم اپنے دوستوں سے گفتگو میں دوستوں کو شریک کر سکیں اور آپ کے تجربات سے فائدہ اٹھا سکیں، تو آپ نے ہماری یہ ناچیز درخواست قبول کی۔ اس کے لیے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ آپ کا سایہ امت مسلمہ اور بطور خاص امت مسلمہ ہندیہ پہ تا دیر قائم رکھے۔ سر، اس سے پہلے کہ ہم امت مسلمہ ہند کے بارے میں گفتگو کو آگے بڑھائیں، ہم چاہیں گے کہ اختصار کے ساتھ آپ کی شخصیت کی تعمیر میں، خاص طور سے جو آپ کا مطالعاتی افق ہے اور جس طرح سے روشن رہا ہے، اور اس نے آپ کی شخصیت کی تعمیر میں جو کردار ادا کیا ہے، تو آپ نے جن چیزوں سے بطور خاص استفادہ کیا اور اپنی شخصیت کو جس طرح سے آپ نے ڈیولپ کیا، اس کی طرف اگر تھوڑی رہنمائی ہو جائے، تعلیم تربیت کا مرحلہ کس طرح آگے بڑھا تو بہتر رہے گا انشاءاللہ۔ دیکھیے، ایسا بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کا کہ آپ نے اس بلد الامین میں مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے ناظرین اور حاضرین سے براہ راست مخاطب ہو سکوں، اور آپ نے جس محبت کے ساتھ یاد کیا اس کے لیے میں سراپا سے پاس ہوں۔ جہاں تک سوال آپ کے سوال کا ہے، میرا جنم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے لیے مشہور اور تالوں کی صنعت کے لیے مشہور علی گڑھ شہر میں ہوا، اور میری اصل میں جو شخصیت اگر ہے کوئی تو اس کی تعمیر و تشکیل میں اصل میں بنیاد رکھنے والے میرے دادا مرحوم تھے، جو کہ بظاہر تعلیم یافتہ نہیں تھے، لیکن مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کبیر اور رحیم سے انہوں نے میرا تعارف کرایا، اور 6 مہینے کی عمر سے مجھے وہ پالنا انہوں نے شروع کیا، اپنے پاس رکھنا شروع کیا، اور زندگی کا کوئی ایسا میدان نہیں تھا جس سے انہوں نے مجھے متعارف نہ کرایا ہو۔ سرکس ہو، دنگل ہو، قوالی ہو، میلاد ہو، راس لیلا ہو، جی کیا میں مثال کے طور پہ جو ہندوؤں کے تیر تہوار ہوتے ہیں ان سے، جو شادی بیاہ ہوتے ہیں ان سے، ہر چیز سے انہوں نے مجھے ایک طرح سے اپنے ساتھ رکھا اور مجھے دکھایا اور بتایا اس کے بارے میں۔ وہ جو دوہے مجھے رحیم و کبیر کے بتاتے تھے، ان کے گرد کہانیاں بنتے تھے، اور ان کہانیوں کے ذریعے ان دوہوں کی اہمیت پہ مجھے ایک طرح مجھ پہ آشکار کرتے تھے۔
اس کے علاوہ انہوں نے ظاہر بات ہے دینی تربیت بھی ایک طرح سے ہوئی میری. اور میرے والد بنیادی طور پر شاعر بھی تھے, اور شاعر بھی وہ ایسے تھے کہ ایک طرف قمر جلالوی صاحب سے انہوں نے استفادہ کیا, اور بعد میں جب وہ پاکستان چلے گئے تو اس کے بعد ابر احسنی گنوری سے انہوں نے تلمذ حاصل کیا. تو میرے گھر پہ شعری نشستیں ہوتی تھیں جس شہر میں ہوتی تھیں, تو ان میں بھی جاتا تھا میں والد کے ساتھ اپنے. تو ایک طرح سے وہ بھی ایک ماحول بنا. پھر جیسا ہے کہ مجھے اسکول میں داخل کرنے سے پہلے گھر پر مولوی اسماعیل کی 5 کتابیں پڑھائی گئیں اور تختی لکھنا سکھایا گیا. تختی لکھنا بھی, تختی تیار کرنا بھی بتایا گیا. ملتانی سے کس طرح سے اس کو تیار کیا جائے, کس طرح سے نقش جو استاد کرتے تھے ماسٹر محمد حنیف انصاری صاحب, اللہ ان کے درجات بلند کرے, وہ کس طرح سے نقش کرتے تھے, ان نقش پہ ہاتھ پھیرتے تھے ہم, اور ایک طرح سے خوشخط بنانے کی انہوں نے ہمیں کوشش کی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ہمارے گھروں سے انہیں معمولی مشاہرہ ملتا تھا, بہت ہی معمولی تھا, میں اس کے ابھی بھی مجھے تعجب ہوتا ہے کہ کس طرح سے وہ اپنا چلاتے تھے وہ زندگی. ایک تو مجرد رہے وہ, خیر یہ تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن یہ کہ وہ جو ہمارے ماں باپ ہم انہیں مشاہرہ دیتے تھے, وہ ان سے ہمارے لیے کیا میں کھلونا بک ڈپو, پھلواری بک ڈپو کی کہانیوں کی کتابیں منگاتے تھے, ان کی باقاعدہ جلد بندی کراتے تھے, پھر ہمیں پڑھنے کو دیتے تھے. پڑھنے کے بعد ہم سے پوچھتے تھے کہ کیا آپ نے اس سے کہانی میں پڑھا, آپ نے اس سے کیا سبق لیا, اس سے کیا آپ نے سیکھ حاصل کی. غرض اس طرح کی چیزیں وہ ہمیشہ ہم سے کرتے رہتے تھے. اور انہوں نے اس کے بعد جب ہم نے یہ سب کر لیا تو 4تھی جماعت میں ہمارے دادا نے ہمیں چنگی کے اسکول نمبر 16 میں داخل کرا دیا, جو دربار گیٹ میں تھا. اور اس دربار گیٹ محلہ بنی اسرائیلان ایک دوسرے سے متصل تھے, تو وہ اس میں کرایا. یہ اسکول نمبر 16 کی ایک تاریخی اہمیت یہ تھی کہ یہ اسی عمارت کے اندر چلتا تھا جس میں کبھی پاپا میاں شیخ عبداللہ اور اعلیٰ بھی نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی گرلز اسکول کی بنیاد رکھی تھی. اور کہا جاتا ہے کہ رکھی انہوں نے کہیں اور تھی, بعد میں یہاں شفٹ کیا, لیکن جو بھی ہے بہرحال یہاں وہ رہا اور اس نے اپنی ایک اہمیت بنائی, اور آج وہ عبداللہ گرلز کالج کے نام سے مسلم یونیورسٹی کا حصہ ہے. تو اس طرح سے پھر جو محلے والے تھے انہوں نے ایک طرح سے ہمیں گھر سے باہر نکلنے نہیں دیا جاتا تھا, اس لیے گلی ڈنڈے کھیلنا, پتنگ اڑانا, کنچے کھیلنا جو تھا, اس طرح کی چیزوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے والد جو تھے اس معاملے میں بہت سخت گیر تھے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم محلے کے عام بچوں میں ملے جلیں اور ایک طرح سے اپنی کیا میں جو اخلاقی وہ ہے وہ ہم کھو دیں کہیں, یہ انہیں ایک وہ تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ خیر گھر میں ہی رہے, اور گھر کے اندر مطالعے کی عادت, ہمیں جو بھی کتاب ہاتھ لگ جاتی تھی وہ ہم پڑھتے تھے, وہ چاہے ہمارے مطلب کی ہو, ہمارے عمر کے مطابق ضرورت کی ہو یا نہ ہو, لیکن بہرحال وقت تو گزارنا تھا کسی طرح سے. پھر اسی کیا لائبریری تھی علی گڑھ میں, نیشنل لائبریری, اس سے ہم اپنی والدہ کے لیے کتابیں لے کے آتے تھے, ناول AR خاتون کے, عادل رشید کے, دوسرے لوگوں کے, تو نسیم حجازی وغیرہ کے وہ لے کے آتے تھے. تو وہ ہمیں ابن صفی خاص طور سے ہم ان کو پڑھتے ہوئے جاتے تھے, اور کیا میں پڑھتے ہوئے آتے تھے. اور گھر میں جب والدہ گھر کے کاموں میں لگتی تھی تو وہ ان کی نظر چرا کے بھی کبھی کبھی بعض ناولوں کو پڑھتے تھے. اس طرح سے ہمارا ذوق, علمی ذوق تیار ہوا, اور یہی ذوق و شوق تھا جس نے کہ ہمیں یہ کیا کہ ہم نے روایتی تعلیم جو اسکول کی حاصل کی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سٹی ہائی اسکول سے, اس کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے, ساتھ میں ہم نے جامعہ اردو کے ابتدائی ادیب ماہر ادیب کامل کے امتحانات بھی دیے, اور اس طرح سے زبان و ادب سے بھی ہمارا ایک رشتہ قائم ہوا. یہ ہے سر. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جب آپ طالب علم کی حیثیت سے زندگی جی رہے ہیں, آپ سیاسی طور پہ بھی سرگرم رہے ہیں, یعنی آپ کی جو ملی قیادت ہے, کیا اس کی نیو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی؟ اس وقت کی جو طلبہ کی سیاست تھی
آج کی جو صورتحال ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں، تب ایک توقع ہوتی تھی کہ علی گڑھ مسلمانوں کو قیادت فراہم کرنے جا رہا ہے، کیا وہ صورتحال اب بھی باقی ہے؟ کیا کچھ چینجز آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے ایسا ہے کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں کوئی ملی قائد ہوں، مجھے اس بات کا کوئی غلط فہمی نہیں ہے بنیادی طور پہ، لیکن علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جب میں داخل ہوا تو یہ وہ زمانہ تھا جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اقلیتی کردار کی تحریک جو تھی وہ شروع ہوئی تھی، اور اس تحریک کا میں حصہ بنا۔ اور ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے 1964 میں جب میں محض 7ویں جماعت میں تھا تو اس وقت کلکتہ روڈ قلعہ جمشید پور میں فساد ہوئے تھے۔ ان فسادات کے خلاف تقریر کرنے کے جو 2 تقریریں کرنے کے جرم میں مجھ پر 2 مقدمے چلائے گئے 7ویں کلاس کے طالب علم پر، اور اس کے بعد وہ ان پہ سزا ہوئی۔ وہ کہانی مختصر یہ ہے کہ اس سزا میں جج نے میرے دادا کو بلا کے کہا کہ ہمارے پاس جیل میں رکھنے کا بچے کو انتظام نہیں ہے، اس لیے آپ جرمانہ دے کے لے جائیے۔ تو انہوں نے جرمانہ دے دیا اور ہم دونوں مقدموں سے سزا یافتہ ہو گئے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی تحریک میں جب ہم یونیورسٹی میں آئے تو ہم حصہ بنے، اور حصہ بننے کے بعد یہ ہوا کہ اس کی ایک پہچان بن گئے۔ یہ میں بڑے انکسار کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، مطلب مجھے اس پہ کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اور بھی میرے ساتھی تھے، جس میں کیرالہ کے موجودہ گورنر عارف محمد خان بھی تھے، جن کا کہ اب جو بھی موقف ہو، لیکن اس زمانے میں وہ علی گڑھ یونیورسٹی تحریک کے سرگرم لوگوں میں تھے۔ وہ یونیورسٹی کے یونین کے صدر تھے، میں سیکریٹری تھا۔ تو ایک طرح سے ہم لوگوں نے یعنی جیل میں اور ریل میں بہت وقت کاٹا، اور ایک طرح سے تہاڑ رہے، علی گڑھ رہے، لکھنؤ رہے، بجنور رہے، جگہ جگہ کی جیلوں میں رہے، اور وقت گزرتا گیا۔ اس کے بعد جو ہے 77 کے بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے میں نے ایم اے اسلامک اسٹڈیز کیا، MTH کیا، BTH اور BA آنرز پہلے کر چکا تھا۔ تو پھر اس کے بعد مجھے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں موقع ملا اور میں یہاں آ گیا۔ یہاں آنے کے بعد کچھ دنوں کے لیے میں علی گڑھ پھر بھی گیا پڑھانے کے لیے، وہاں پہ میرا تقرر ہوا، لیکن پھر میں نے ریزائن کر دیا جامعہ ملیہ اسلامیہ میں۔ جب میرا باقاعدہ تقرر ہو گیا تو میں آ گیا۔ تو دیکھیے ایک بات، لیکن اب جو بات آپ نے کہی، اصل میں جو سوال آپ نے قائم کیا، مجھے اس کی طرف آنا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ دیکھیے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم زمانے میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہونے دیں۔ یہ ہمارا دینی فریضہ بھی ہے، ہمارا ملی فریضہ بھی ہے، ہمارا سماجی فریضہ بھی ہے، ہمارا قومی فریضہ بھی ہے۔ اور یہ ہم جس سرزمین پہ بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں، آپ مکہ مکرمہ میں، یہاں پر حلف الفضول نام کا ایک طرح سے تحریک باقاعدہ جنمی، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس کا حصہ تھے۔ اور جب یہ بہت دلچسپ بات ہے، بعثت سے قبل کی بات ہے۔ جی بالکل۔ اور لیکن جب مکے سے ہجرت کر گئے، مدینے چلے گئے، اور مدینے والوں سے اور مکے والوں کے بیچ میں تنی بہت زبردست بڑی ہوئی تھی، ایسے وقت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے آج بھی مکے والے حلف الفضول جیسے کسی معاہدے کے لیے بلائے تو میں جاؤں گا۔ تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ملت کے معاملات میں کسی کے ساتھ ظلم اور ناانصافی نہ ہونے دیں، جبر سے کام کسی کو نہ کرنے دیں، لیکن ساتھ میں صبر و تحمل کا راستہ بھی نہ چھوڑیں۔ ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں وہ جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اقلیتی کردار کی بات آتی ہے، وہاں سے آپ کی جد و جہد شروع ہوتی ہے، اور کہیں نہ کہیں جو ملی شعور ہے اور قیادت ہے یا اس سے انسلاک کا جو جذبہ ہے وہ ابھرتا ہے۔ آج کے تناظر میں خاص طور سے جب امت اسلامیہ ہند مختلف مرحلوں سے گزری ہے آزادی کے بعد بھی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آزادی کے فوراً بعد کا جو منظرنامہ بن رہا ہے اس کے کہیں نہ کہیں آپ باضابطہ شاہد ہیں، اس میں پارٹیسپیٹ آپ کر رہے ہیں۔ ابھی جو صورتحال مسلمانوں کے ساتھ ہے اس خاص تناظر میں، ہمارے وزیر اعظم
جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اقلیتی کردار پہ بھی سوال نشان کھڑا کر دیتے ہیں، یا وہ چیزیں جن سے کہیں نہ کہیں مسلم شناخت متعین ہوتی ہے، اس کو لے کر کے جس قسم کی سیاست ابھی دیکھنے کو مل رہی ہے، مسلمانوں کی جو قومی شناخت ہے، NRC کا جو معاملہ سامنے آیا، ان تمام کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں، اور آپ کو کیا لگتا ہے اس کو لے کر کے مسلمانوں کا رد عمل کس قسم کا ہونا چاہیے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ ایک بات، پہلی بات تو یہ میں نے آپ سے پہلے بھی شاید عرض کیا ہے، اور میں پہلے بھی اس بات کو دہرا چکا ہوں، اور اس میں مجھے دہرانے میں آج بھی کوئی وہ تکلف نہیں ہے، اس لیے کہ ہم ایسے زمانے میں جی رہے ہیں جب کہ لوگ اپنی برائی کو دہرانے میں تکلف نہیں کرتے، تو ہم سچائی کو دہرانے میں کیوں تکلف کریں۔ سوال یہ کہ 1857 اور 1947 میں مسلمان اس سے برے حالات سے گزرے ہیں، یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، نمبر ایک۔ نمبر دو، بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ ہمیں ہندوستان میں جو مسلمانوں کی صورتحال ہے اس سے بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے اور خوف کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہمیں ایک ڈائیلاگ برادران وطن کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، اور مکالمہ جو ہے وہ سرگرم ہونا چاہیے اور واقعاتی ہونا چاہیے، دوسرے مسلمانوں کو ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ دیکھیے مذہبی تکثیریت کا ملک ہے ہندوستان، اور مذہبی تکثیریت میرے اور آپ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے چاہا تو وہ مذہبی تکثیریت ہے، ورنہ وہ قادر مطلق تھا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہمارا آپ کا ایمان ہے، وہ سب کو چاہتا تو ایک سانچے میں ڈال سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ جب ایسا نہیں کیا تو جس میں اللہ راضی اس میں بھی راضی، سیدھی سادی بات یہ ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہمیں ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہندوستان کے اندر جو سوالات اٹھ رہے ہیں وہ کوئی نئے نہیں ہیں، وہ ایک طرح سے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ آزادی کے بعد سے اٹھتے رہے ہیں، چونکہ آزادی کا جو سورج نکلا وہ اتفاق سے تقسیم کے خوں آشام کے جلائی ہوئی صورت میں نکلا، یہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ اس کے باوجود میں، معاف کیجیے گا، آپ سے بڑے ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں، گاندھی کو سلام کرتا ہوں، نہرو کو سلام کرتا ہوں، سردار پٹیل، ڈاکٹر امبیڈکر، ڈاکٹر راجندر پرساد اور مولانا آزاد بھی اس میں شامل ہے، لیکن میں ان کا نام ایک منٹ کو نہیں لے رہا ہوں، جان بوجھ کے نہیں لے رہا ہوں۔ ان لوگوں نے اس کے باوجود کہ لوگوں کی فرمائش تھی، مگر اس کے باوجود ہندوستان کو ایک سیکولر ملک ہی رکھا، ہندو راشٹر نہیں بننے دیا۔ تو ظاہری بات ہے کہ آج لوگ اس طرح کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، یہ آج سے نہیں ہے، یہ شروع سے ہیں۔ اب RSS کے 100 سال پورے ہونے جا رہے ہیں، RSS اسی نظریے کا حامی ہے، ہمیں نہیں ماننا، بھولنا چاہیے۔ انہیں اقتدار ملا ہے جمہوریت کے اندر، جو ہے ظاہری بات ہے کہ ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ووٹوں سے فیصلے ہوتے ہیں، ووٹوں سے فیصلے ہوئے ہیں، اور جو کیا آج برسر اقتدار طبقہ ہے وہ اقتدار میں آیا ہے ناکامیوں کی وجہ سے ان لوگوں کی جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے، مثال کے طور پہ مسلمانوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، جو سیاسی جماعتیں اقتدار میں رہی ہیں آزادی کے بعد، انہوں نے مسلمانوں کے محلے میں تھانے زیادہ کھولے ہیں، اسکول کم کھولے ہیں۔ کیا بات ہے جی، انہوں نے شفا خانے کم کھولے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے کہ مسلمان جو ہیں ان کی امیج ایک طرح سے بگاڑنے کی پوری کوشش کی گئی ہے۔ مدرسے جو ہیں مثال کے طور پہ اگر نہیں ہوتے تو مسلمانوں میں جو اس وقت کیا ریٹ ہے لٹریسی کا، خواندگی کا تناسب ہے، وہ بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ مدارس تھے جنہوں نے کہ وہ رول انجام دیا آزادی سے پہلے، وہ جنگ آزادی کا حصہ بنے رہے، لڑائی لڑتے رہے، ہمارے علماء نے بے انتہا قربانیاں دیں، ہم سب جانتے ہیں شاملی کے محاذ سے لے کے آج تک کون سا وہ دور ہے جس میں کہ علماء نے قربانی نہیں دی۔ اسیر مالٹا شیخ الہند مولانا محمود حسن ہو، شیخ الاسلام مولانا حسین مدنی ہو، مولانا ابوالکلام آزاد ہوں، حسرت موہانی ہوں، خان عبدالغفار خاں ہوں، ڈاکٹر سید محمود ہوں، رفیع احمد قدوائی ہوں، ایک نام فہرست ہے جو لیتے چلے جائیے اور آپ
کیا میں ان کو یاد کرتے جائیے. تو یہ صورتحال جو ہے، اس صورتحال کو سمجھنا چاہیے، اور یہ بات ہمیں مان کے چلنی چاہیے کہ ملک میں جو حالات ہیں اس کی وجہ دو باتیں ہیں. ایک تقسیم وطن ہے جس کے محیط سے سناٹے اور سائے جو ہیں ابھی تک باقی ہیں ہمارے یہاں. سناٹے مسلمانوں میں ہیں، سائے غیر مسلموں کی طرف سے ہے. یہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور تقسیم کے نتیجے میں نقصان کسی کا نہیں ہوا سوائے مسلمانوں کے. پاکستان میں مہاجر ہیں، ہندوستان میں پاکستانی ہیں، بنگلہ دیش میں بہاری ہیں. معلوم ہوا وہ کہیں کے نہیں رہے. یہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. اسی طرح جو اس ملک میں فسادات ہوئے ہیں، وہ فسادات جو ہیں وہ شہروں میں نہیں ہوئے ہیں، اور شہروں کے نام نہیں ہیں وہ ان کے، وہ ہمارے دلوں کے داغ ہیں. ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے. تو لیکن سر جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فسادات دلوں کے داغ ہیں، کیا مراد ہے آپ کی؟ مراد کیا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں. جو آزادی کے بعد فساد ہوئے وہ نفرت کی وجہ سے ہوئے، تقسیم کے نتیجے میں ہوئے، مسلمانوں کو اس دیش سے بھگانے کے لیے ہوئے. لیکن مسلمان نہیں گئے، کیونکہ اس زمانے میں ان کے پاس مہاتما گاندھی جیسی قیادت موجود تھی، جو کہ خود گولی کھا کے اور گالی کھا کے ایک طرح سے مسلمانوں کی حفاظت کا بیڑا اٹھا سکتے تھے. نہرو جیسا قائد موجود تھا جو کہ اپنی کار کے بونٹ پہ کھڑے ہو کے چھڑی ہلا کر بلوائیوں کو ایک طرح سے چیلنج کر سکتا تھا. مولانا ابوالکلام آزاد تھے جو جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے لوگوں سے پاکستان جانے والوں کے بستروں کو کھلوا سکتے تھے اور انہیں اس ملک سے اپنی قسمت جوڑنے کے لیے آمادہ کر سکتے تھے. لیکن آج جو ہے آزادی کے بعد کیا ہوا کہ فساد پہلے ہوتے رہے کہ ایک دو دن زیادہ دن چلے، اس کے بعد کرفیو لگ گیا، ختم ہو گئے. بعد میں مسلمانوں نے کہا کہ بھئی ہاتھ پیر ہلا کے کیوں نہ کیا مرنا چاہیے. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو روڑکیلا، جمشید پور اور کلکتہ کے فسادات کے بعد، جبل پور کے بعد اور دوسرے فسادات کے بعد یہ طے ہوا کہ بھئی ہاتھ پاؤں ہلا کے مرو. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں فسادات کی مدت بڑھ گئی. لیکن اب ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے 2002 کے بعد کہ جب انفرادی طور پہ مسلمانوں کو جسمانی تشدد کا شکار بنایا جا رہا ہے. اور اس میں مسلمان ہی نہیں ہے، معاف کیجیے گا، اس میں دلت بھی ہیں، اس کے اندر دوسرے کمزور طبقات بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، یہ سب ہیں. ان سب کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے. اور ایک بات میں آپ سے بڑے ادب کے ساتھ عرض کر دوں، میں ایک بات سیکولرزم کا حامی ہوں، اور سیکولرزم کی جب حمایت کی بات کرتا ہوں تو اس سے میری مراد وہ سیکولرزم نہیں ہے جو مغرب سے مستعار ہے، کیونکہ وہ اینٹی ریلیجن ہے. اور ٹو بی ریلیجیس ہونے کا مطلب ہے، بلکہ ہمارا جو سیکولرزم ہے ہندوستان کے اندر، وہ سرو دھرم سرمبھاؤ کا نام ہے. وہ لکم دینکم ولی دین کے معنی میں ہے، وہ لا اکراہ فی الدین کے معنی میں ہے. ان سب چیزوں سے نکلا ہے. سر کیا اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ کا کوئی دھرم ریلیجن نہیں ہوگا اور انفرادی طور پر آدمی آزاد ہے کہ وہ جس دن کو چاہے؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں آپ سے، وہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. لکم دینکم ولی دین کیا ہے؟ تمہارا دین تمہارے لیے ہے، میرا دین میرے لیے ہے. لا اکراہ فی الدین، دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن. کسی مذہب میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، یہ بات کہی گئی ہے. تو لیکن جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہندوستان سے چاہیں سیکولر رہے اور خود آپ سیکولر نہ رہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت صحیح. یہ آپ ایسی بات نہیں کر سکتے. دوسری بات جو مجھے مسلمانوں سے کہنی ہے، یعنی آپ نے جن چیزوں کا اشارہ کیا ہے، مجھے آپ سے ایک بات عرض کرنی ہے. وہ یہ عرض کرنی ہے کہ دیکھیے ایسا ہے کہ آپ بحیثیت مسلمان کے، ایک اقلیت کے، ہندو غیر مسلم اکثریتی معاشروں میں جس میں ہندوستان شامل ہے، جو مراعات چاہتے ہیں، جو فیور چاہتے ہیں، جو رعایتیں چاہتے ہیں، وہ بنیادی طور پہ آپ کو پہلے مسلم اکثریتی معاشروں میں غیر مسلم اقلیتوں کو دینی چاہیے.
یہ مسلمان، چونکہ مسلمان کی تعریف اللہ کے رسول نے یہی بتائی ہے کہ وہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے. اور آدم کے رشتے سے ہم بھائی تو ہیں ہی سب لوگ. جی لوگ نہ مانتے ہوں، ہم تو مانتے ہیں نا. اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس سلسلۃ الذہب کی آخری کڑی ہیں جو کہ حضرت آدم سے شروع ہوتی ہے. جی تو بنیادی طور پہ ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. سر، ہندوستان کو تکثیری جو ہندوستان کا معاشرہ ہے اس کی طرف آپ نے توجہ دلائی اور یہ بتلایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا ہے، اور اس کو لے کر کے بالعموم ہندوستان کی قیادت فخر کرتی رہی ہے کہ ہم کثرت میں وحدت کے علمبردار رہے ہیں، اور ہمارا حسن یہ ہے، ہماری کہیں نہ کہیں قوت بھی یہی رہی ہے. ابھی اگر ہندوستان کے تناظر میں دیکھا جائے، وہ تاریخ کا معاملہ ہو، تب جب ہم ہندوستان کی تاریخ کی بات ہوتی ہے، جو مسلم دور اقتدار رہا ہے اس کو نصاب سے نکالنے کی بات ہوتی ہے، بلکہ نکالا جاتا ہے. جو بھی مسلم شناخت کی چیزیں ہیں ان کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، ختم کیا جاتا ہے، یا اس طرح کے وہ آئیکنز جو اس کثرت میں وحدت کے علمبردار رہے ہیں، جنہوں نے ان کو ڈیفائن کیا، ان کو پروپیگیٹ کیا، ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے. ایسے میں جو صورتحال بن رہی ہے ابھی، یا جس طرح سے ایک طرف موڑنے کی کہتے ہیں کہ چمن میں صرف ایک پھول رہے اور بقیہ پھولوں کی ضرورت نہیں ہے، جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، ایسے میں ان جنرل مسلمانوں کو کیا تصور بنانا چاہیے؟ اور جو ڈائیلاگ پروسیس کی بات کر رہے تھے سر، غیر مسلموں سے، ہمارے برادران وطن سے ڈائیلاگ پروسیس کو آگے بڑھانا چاہیے، اس کے لیے کون اقدام کرے گا؟ کیا کوئی سبیل آپ کے ذہن میں آتی ہے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ پہلی بات تو یہ آپ سمجھیے کہ ہندوستان میں غیر مسلموں کی بڑی اکثریت جو ہے وہ سیکولر ہے اور وہ مسلمان دشمن نہیں ہے. یہ صحیح ہے کہ کچھ لوگوں نے تاریخ کو بدلنا چاہا ہے اور تاریخ کے اندر کو مسخ کرنا چاہا ہے، لیکن ایک بات آپ سمجھیے، تاریخ میں اگرچہ میرا اپنا عقیدہ ہے، میں نے خیال نہیں کہا، عقیدہ کا کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز تاریخ میں یاد رکھنے کے قابل نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر ہے مثال کے طور پہ تو نکالنے کے لیے کوششیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ لوگوں کو فیصلہ کرنے دینا چاہیے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. یہ ایک طریقہ ہونا چاہیے. اور یاد رکھیے تاریخ کو بدلنے سے تاریخ بدل نہیں جاتی ہے. کیا بات ہے، بالکل. ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے وہ بنیادی طور پہ اپنی جگہ برقرار رہنے والا ہے. ہمیں چاہے ہم کوششیں لاکھ کر لیں کچھ نہیں ہوتا. وجہ یہ ہے کہ دیکھیے بات ہندوستان میں جو کوششیں ہو رہی ہیں ان کوششوں کی مخالفت کرنے والے بھی معاف کیجیے گا غیر مسلم ہی ہیں. یقین. آپ یہ دیکھیے 2002 کا جو گجرات فساد تھا اس کی مخالفت کرنے والے کون تھے؟ نو ڈاؤٹ سارے غیر مسلم ہی تھے. جی اسی طرح سے آج جو ملک کے ڈھانچہ بدلنے کی بات ہے یا دستور کو بدلنے کی بات ہے، اس کی مخالفت کون کر رہا ہے؟ غیر مسلم کر رہے ہیں. ہمیں یہ بات مان کے چلنی چاہیے اور ہندوؤں پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. دیکھیے آپ چاہیں یا نہ چاہیں، آپ کو پسند ہو یا نہ پسند ہو، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو رہنا اس ملک میں ہی ہے اور اس ملک کے رہنے والوں کے ساتھ ہی رہنا ہے. اور اسی لیے میں بار بار جو کہتا ہوں کہ آپ کو ایک ان سے ڈائیلاگ کرنا چاہیے. بات چیزوں کے اوپر اگر وہ ہے غلط فہمیاں ہیں، دوریاں ہیں، تو ہمیں انہیں دور کرنا چاہیے. غلط فہمیوں کو ہمیشہ برقرار رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. اسی طرح سے دوری بنائے رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. میں جس معاشرے میں پیدا ہوا، پلا بڑھا، میں نے آپ سے بتایا میں ہندوؤں کی شادیوں میں اور ہندوؤں کی رام لیلاؤں میں، راس لیلاؤں میں، سوانگ میں، ہر چیز میں شریک ہوا، لیکن بنیادی طور پہ کسی نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ تم ہندو ہو جاؤ. جی نہ کسی مسلمان نے مجھے ٹوکا کہ تم کاہے کو جاتے ہو. میرے دادا لے کے جاتے تھے، داڑھی تھی باقاعدہ ان کے ماشاءاللہ، سمجھے. اور وہ کوئی ایسی شادی نہیں ہوتی تھی ٹھاکروں میں ہو یا دلتوں میں ہو جہاں پہ کہ وہ بلائے نہ جاتے ہوں. ان کا نام جو تھا وہ سید واحد علی تھا، لیکن وہ بہادر چاچا کے نام سے یاد کیے جاتے تھے. اور باقاعدہ گاڑیاں سجا کے، اس زمانے میں بیل گاڑی وغیرہ چلتی تھی،
تو آس پاس کے قصبوں سے باقاعدہ بیل گاڑی سجا کے بھیجی جاتی تھی انہیں بلانے کے لیے، اور میں ان کے ساتھ جاتا تھا۔ تو بنیادی طور پہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہندوؤں سے ہمارا کوئی اناد نہیں ہے، بالکل، اور ہندوؤں سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے۔ اگر جہاں تک سرکار سے ہمارے کچھ اختلافات ہیں، اور ہیں، یقینی میں اس پہ انکار نہیں کرتا ہوں، میں بنیادی طور پہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے، میں اس بات کو پھر دہراتا ہوں کہ ہمیں بھیک نہیں بھاگے داری چاہیے، زبردست، ہمیں رعایت نہیں شرکت چاہیے۔ زبردست، ہم مسلمان نوجوان جو ہیں ان کو کیا میں کرکٹ کے 12ویں کھلاڑی کے طور پہ نہیں دیکھنا چاہتے، بلکہ ان کو ٹیم کا 11 ممبروں میں شامل دیکھنا چاہتے ہیں۔ 12واں کھلاڑی کی کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ 12واں کھلاڑی ٹیم کا حصہ ہوتا ہے، لیکن وہ میدان میں نہیں ہوتا ہے، وہ اسٹیڈیم میں ڈریسنگ روم میں بیٹھا ہوتا ہے، اور ڈریسنگ روم میں اس کی کیا نفسیات کیا ہوتی ہے معلوم ہے آپ کو؟ ایک زخمی نفسیات ہوتی ہے، اور وہ کیا ہوتی ہے کہ ان سالوں میں جو کھیل رہے ہیں کوئی آؤٹ ہو جائے، کوئی زخمی ہو جائے، ہرٹ ہو جائے، اور ہرٹ ہو کے یہ واپس آ جائے اور میں اس کی جگہ جاؤں اور پھر اپنے جلوے دکھاؤں اور اپنی ٹیم کو جتاؤں اور اپنے ملک کو نام اونچا دکھاؤں۔ تو یہ بنیادی طور پہ یہ ہونا چاہیے، مسلمان نوجوانوں کو 12واں کھلاڑی نہیں بنانا چاہیے۔ اس دیش کی، ہندوستان کی عزت، عظمت اور ترقی میں مسلمان نوجوان کی برابر کی بھاگی داری ہونی چاہیے، اور اس کو موقع ملنا چاہیے، ہر قیمت پر موقع ملنا چاہیے۔ یہ ضروری بات ہے، اس پہ کوئی دوبارہ رائے نہیں ہو سکتی۔ سر یہ جو موقع ملنا چاہیے مسلم نوجوانوں کو، ایک طرف تو مسلم نوجوانوں کا اپنا کردار ہوتا ہے، بنتا ہے، مسلم قیادت کا کردار بنتا ہے، حکومت کا کردار بنتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، مطلب یہ جو راستہ ان کو بنانا ہے، قیادت میں شرکت لینی ہے، ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے، اس کے لیے انہیں کیا کرنا ہوگا؟ نہیں، دیکھیے ایسا ہے کہ مجھے یعنی اب وہ آج کل اس کا وہ رول نہیں ہے جو جس کے لیے قائم ہوئی تھی۔ آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت ایک کنفیڈریشن کے طور پہ مسلمانوں میں بنی تھی۔ مولانا ابو اللہ صاحب، مولانا سید ابو الحسن علی ندوی صاحب، منت اللہ رحمانی صاحب، مولانا منظور نعمانی صاحب جیسے بزرگوں نے اس کو، ڈاکٹر فریدی نے کیا میں اہمیت دی تھی، اور ایک ڈاکٹر سید محمود کی قیادت میں آگے بڑھے تھے۔ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں اسی طرح سے ایک دفعہ پھر غیر مسلموں کو ساتھ لے کے، جیسے پنڈت سندر لال جی کو لیا گیا تھا، جے پی کو بھی ساتھ کیا میں رکھنے کی کوشش کی گئی تھی، اسی طرح اور ونوبا بھاوے سے ملاقات کی گئی تھی۔ تو ان لوگوں سے بات کرنی چاہیے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں مطلب یہ سوال بہت، ملی کونسل یہ کام کر سکتی ہے لیکن وہ بھی اس طرح نہیں کر پا رہی ہے، سچی بات یہ ہے۔ جو آئی او ایس جو ہے اس نے ایک تھنک ٹینک کے طور پہ کام کیا ہے، اور تالی اور گالی کی سیاست سے مسلمانوں کو دور لے جانے کی کوشش کی ہے، اور ایک کیا میں تھنک ٹینک کے طور پہ سنجیدگی سے اپنے دکھوں کا علاج کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں اس کے لیے کوشش سمجھتا ہوں کہ یہ کوششیں پھر ریوائیو ہونی چاہیے۔ علی میاں نے پیام انسانیت کی تحریک شروع کی تھی، اس تحریک کو اور زیادہ زور کے ساتھ ہمیں شروع کرنا چاہیے۔ تو بنیادی طور پہ یہ سارے کام کرنے کے ہیں، اور یاد رکھیے اس ملک کے ہندوؤں کے اندر ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہونا چاہیے۔ میں آپ سے ایک نام لے رہا ہوں، میں ان سے واقف نہیں ہوں، میری ملاقات ان سے ایک کے علاوہ ایک دفعہ ہوئی ہے، وہ بھی ذرا سی دیر کے لیے، کہ جو پورا موومنٹ چلا ملک میں، جس نے کہ کانگریس کی سرکار کو ایک طرح سے بے دخل کر دیا سیاست سے، جی وہ کیا میں جو اس میں مسلمانوں کی بھاگی داری کتنی ہے، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ وہ ان غیر مسلموں سے کیوں تعلق قائم نہیں کرتے جن سے وہ ہونا چاہیے؟ مثال کے طور پہ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، کہ اٹل بہاری واجپئی کی سرکار تھی، قندھار کا ہائی جیک ہوا تھا، یاد ہوگا آپ کو، جی دبئی میں ایک فیملی کو مار دیا گیا تھا، لیکن واجپئی جی، اور اس رمضان کا مہینہ تھا، کوئی مسجد ایسی نہیں تھی تراویح کے بعد اور عشاء کے بعد جس میں، روزے کے بعد جس میں دعا نہ ہوتی ہو رہائی کی اور سیف پیسج کی۔
جہاز کے، لیکن کسی اخبار میں نہیں آ رہا تھا، کسی ریڈیو پہ نہیں آ رہا تھا، کسی ٹی وی پہ نہیں آ رہا تھا. مسلمانوں کے تمام لوگ مل کے، تمام لیڈران مل کے، میں بھی شامل تھا اس میں اتفاق سے، میں لیڈر نہیں تھا لیکن مجھے لے گئے محبت میں. وہاں پر واجپئی جی سے کہا گیا کہ ہم اس لیے آئے ہیں، اور پھر سرکار کے انٹروینشن پہ باقاعدہ طور پہ اخباری کانفرنس ہوئی جس میں ہمارے لیڈروں نے کھل کے بات کی اور کہا کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور صرف ریلیز اور پیسج کی بات کرتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے رویہ ہونا چاہیے مسلمانوں کا کہ کس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے. اور مسلمانوں کو جب تک کہ ایک طرح سے دوسروں، یہ سیکولرزم صرف یہ نہیں ہے کہ لوگ میرے دکھوں میں کے مداوے کے لیے شریک ہو جائیں. یہ ہے کیا میں سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ جب دوسروں پہ برا وقت پڑے تو ہم مسلمانوں کو ان سے زیادہ آگے آنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے کہ حلف الفضول کی جو میں نے مثال دی تھی وہ اسی لیے دی تھی کہ ہندوستان آج دنیا کے اندر، آج کی دنیا میں کون سے ماڈل چل رہے ہیں، یاد رکھیے گا وہ ماڈل جو چلیں گے وہ کون سا چلے گا؟ حلف الفضول چلے گا، یا پھر میثاق مدینہ چلے گا، یا خطبہ حجۃ الوداع چلے گا. یہ ماڈل جو ہیں لوگوں کو ہمیں بتانے چاہیے. ہم نے بتاتے ہی نہیں ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کافر کا بچہ ہے. ہماری سوچ یہ ہے نا، ارے بھائی ٹھیک ہے، وہ جو بھی ہے وہ ہے اپنے ذہن و ضمیر کی آزادی کے ساتھ، اس کو حق ہے، معاف کیجیے گا، سمجھے. اللہ اگر توفیق نہ دے، انسان کے بس کا کام نہیں. فیضان محبت عام صحیح، عرفان محبت عام نہیں. ہمارا کام کنورجن نہیں، کمیونیکیشن ہے. یاد رکھیے اللہ نے اپنے نبیوں کو رسول کا نام بلا وجہ نہیں دیا، پیغمبر کا نام بلا وجہ نہیں دیا، بلکہ اسی لیے دیا کہ کمیونیکیٹ کرنا تھا انہیں، کنورٹ کرنا نہیں تھا. کنورٹ تو اللہ نے نہیں چاہا تو ابو جہل نہیں ہو پایا. اسی شہر کے اندر ہم سب جانتے ہیں یا نہیں جانتے جی. تو بنیادی طور پہ یہ اصل ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور اس کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے. اور ایک بات یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا اب عالمی گاؤں بن چکی ہے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں. اب آپ کو ایک نئی بیداری سے کام لینا ہوگا، اور سعودی عرب اس میں بہترین رول ادا کر سکتا ہے. معاف کیجیے گا میں کہ شہزادہ محمد بن سلمان جو ہیں ان کا کوئی کیا میں بھکت نہیں ہوں، عاشق نہیں ہوں، ظاہری بات ہے. وہ اس ملک کے رہنے والے ہیں، میں دوسرے ملک کا رہنے والا ہوں، مجھے ان سے 2 دفعے ملنے کا موقع بھی ملا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جس طرح سے نئی انداز سے سعودی عرب کو ایک طرح سے رخ دے رہے ہیں، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز پہ ہم راضی ہوں، لیکن ہر چیز پہ تنقید کرنا بھی ضروری نہیں ہے. یاد رکھیے سر، جب ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ قیادت نے کوشش کی کہ ڈائلاگ پروسیس آگے بڑھے، مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پیام انسانیت کے لیے بھی کوشش کی، جب دوسری قیادتیں تھیں ان سے ملنے کا بھی ایک راستہ اپنایا گیا. ڈاکٹر فریدی کا ذکر آیا، انہوں نے ایک پولیٹیکل خاص مسلم پارٹی بھی بنائی تھی، وہ یو پی میں سرگرم بھی رہے، کچھ سیٹیں جیتے بھی انہوں نے. بات کے دور میں یہ بات بار بار آتی ہے، ابھی مسلم نوجوان خاص طور سے اس کو لے کر کے بہت زیادہ کنفیوژن کا بھی شکار رہتا ہے کہ یہ جو سیکولر پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ ہمیں اس طرح کا تحفظ فراہم کر نہیں پاتی ہیں، ہمارے جو حقوق ہیں وہ پروٹیکٹ نہیں ہو پاتے ہیں. دوسری طرف جو اسپیس مسلمانوں کے لیے بننا چاہیے پولیٹیکل اسپیس، وہ نہیں بن پا رہی ہے. تو کیا جو ایک بار بار یہ بات آتی ہے کہ کیوں نہ ڈاکٹر فریدی صاحب کی جو یہ روایت ہے، ان کی جو یہ وراثت ہے، اس وراثت کو آگے بڑھایا جائے، یا جیسے ابھی اسد الدین اویسی صاحب اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. اس تناظر میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیے میں بنیادی طور پہ آپ کو بتا دوں میں فریدسٹ ہوں. مجھے مطلب یہ کہ جس آدمی کی انگلی پکڑ کے میں نے سیکھا چلنا سیاست میں وہ ڈاکٹر فریدی تھے، اور مجھے ان کی نیابت کرنے کا موقع بھی ملا کئی موقعوں پر. میں سمجھتا ہوں کہ سیاست جو ہے وہ ہمارے دکھوں کا سارا علاج نہیں.
زبردست. اسد الدین اویسی اچھا کام کر رہے ہیں. ان کے والد سلطان صلاح الدین اویسی نے بڑا زبردست کام کیا. ان کے دادا الحاج عبد الواحد اویسی جو تھے, انہوں نے غیر معمولی طور پہ جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انجمن مجلس اتحاد المسلمین جو تھی اس کو ریوائیو کیا. دارالسلام جو اس کا ہیڈ کوارٹر تھا اس کی بازیابی کی, اور ایک طرح سے اپنے بیٹے کو, نوجوان بیٹے کو جو علی گڑھ پڑھنے کے لیے آیا تھا, اس کو بلا کے کارپوریشن کا الیکشن لڑایا, جیت گئے. 62 سے اور آج تک 3 سیٹیں جو ہیں وہ پکی ان کی رہیں. بعد میں اسد الدین اویسی وغیرہ کی کوششوں سے 7 سیٹوں کی تعداد ہو گئی. لیکن صلاح الدین اویسی صاحب کا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے حیدرآباد فرخندہ بنیاد جو ہے اس میں کارپوریشن کا الیکشن اس طرح لڑا کہ این ٹی آر کو کسی نے, ہمارے لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ صاحب ایسا سکندرآباد اور حیدرآباد کو ایک کر دو تو یہ اویسی کا کچھ نہیں ہو پائے گا. اویسی نے حیدرآباد میں جو یہ کہا کہ ایسا ہے کہ دلت جو ہے وہ 1 سال دلت چیئرمین ہوگا, میئر ہوگا, اور 1 سال غیر مسلم, 1 سال مسلمان وہ ہوگا, ڈپٹی میئر مسلمان ہوگا. اور اس کو اور اس پہ ہوا یہ کہ مسلم بہت سی سیٹیں جو تھیں وہ عورتوں کے لیے ریزرو کر دی گئی, اور وہ بھی ہمارے مسلمانوں کی مدد سے کے مشورے ہی پہ این ٹی آر نے کیا. اویسی مسلمان عورتوں کو کھڑا ہی نہیں کر پائے گا چونکہ اس پہ پردے کا مسئلہ آ جائے گا. لیکن اویسی نے ان تمام رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے مقابلہ کیا اور کامیابی حاصل کی, اور بہت اچھی طرح سے نمائندگی کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں حیدرآباد کے رویے سے سبق لینا چاہیے. حیدرآباد ہمارے یہاں ایک ماڈل ہے. وجہ یہ ہے کہ حیدرآباد جو ہے, رامپور, حیدرآباد, جوناگڑھ, بھوپال, یہ تمام مسلم ریاستیں رہی ہیں. لیکن یہ مسلم ریاستیں جو ہیں ان میں حیدرآباد کو صرف یہ شرف حاصل ہے کہ غلام زادے نے اگر آقا زادے کو ضرورت تھی تو باہر بلا لیا, اور کیا میں آقا زادے نے ضرورت سمجھی تو غلام زادے کو بلا لیا. دونوں نے ایک دوسرے کے لیے کوئی فرق نہیں کیا, اور دنیا کے اندر جگہ جگہ حیدرآباد بنا دیے. یہ بات بہت دلچسپ بات ہے. اور طور بیت المال ہو, مسلم میٹرنٹی ہوم ہو, جی اردو گھر ہو, ایسی چیزیں جو تھیں انہوں نے بنائی اور بنا کے ایک طرح سے اپنی مثال قائم کی. تو حیدرآباد کے اس رویے کو ہمیں دیکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس پہ عمل کریں, اور صرف سیاست کو اپنے لیے وہ نہ میں یہ شجر ممنوع نہیں کہہ رہا ہوں. جمہوریت میں, سیاست میں ہمیں بھرپور طور پہ حصہ لینا چاہیے اور اپنی جگہ بنانی چاہیے, اور بہتر سے بہتر جگہ کرنی چاہیے. اقرا حسن کی جیت جو ہے وہ ہمارے لیے آنکھیں کھول دینے والی ہے. وہ مظفر نگر جس میں پچھلی دفعہ بدنظمی کی گئی, مسلمانوں کے خلاف ماحول بنایا گیا, اس اقرا حسن کے خاندان, ماں اور بھائی دونوں کے لیے خلاف پورا ایک محاذ کھڑا کر دیا گیا باپ کے مرنے کے بعد. لیکن اس لڑکی نے ہمت نہیں ہاری. تو اصل بات یہ ہے کہ کس نے جتایا, یہ مجھے بتائیے. آپ یہ بتائیے جتایا کس نے؟ مسلمانوں کے علاوہ مسلمانوں کا کتنا ووٹ تھا؟ لیکن جاٹوں نے ووٹ دیا, جی گوجروں نے ووٹ دیا, اور انہوں نے جتایا کسی طرح سے. تو ہمیں ایک طرح سے اپنے موقف میں بھی نظر ثانی کرنی چاہیے. میں اس لیے یہ باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بہت آسان ہے میرے لیے کہ میں سب کو گالیاں بکتا رہوں, لیکن بات یہ ہے کہ مسلمانوں سے ہمیں خود احتساب کرنا چاہیے, اور اس احتساب کے ذریعے ہمیں اپنی خامیوں اور اپنے کمیوں پر بھی غور کرنا چاہیے. یہ ضروری بات ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ساری چیزیں ہمارا غلط ہیں, میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن کہیں نہ کہیں ہم سے کوئی نہ کوئی چوک ضرور ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم بنیادی طور پہ نفرت کا شکار ہیں. آپ سے ایک بات مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں. آپ کس آدمی نے
اس مقدمے کو ہندوؤں کے سامنے پیش کیا ہے کہ کرن رجیجو جو مائنورٹی افیئرز کے منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ گائے کا گوشت میں ضرور کھاؤں گا، تو کھاتا ہوں جی۔ جب کیا میں مختار نقوی عباس نقوی نے یہ بیان دیا کہ جنہیں گائے کا گوشت کھانا ہے وہ پاکستان چلے جائیں، تو کرن رجیجو نے کہا کہ میں کائے کو جاؤں گا، میں کھاتا ہوں جی۔ نارتھ ایسٹ کے اندر گائے جائز ہے، بقیہ جگہ جائز کیوں نہیں ہے؟ یہ آپ ہندو سے کہیے، بات مقدمہ پیش کیجیے اس کے سامنے جی۔ ہم نہیں کھاتے، ہم گائے کا گوشت نہیں کھاتے ہیں، آپ معاف کیجیے گا، لیکن ہم پہ ہی الزام لگتا ہے۔ جو کھاتے ہیں ان سے دوستی ہے آپ کی، آپ اپنی سرکاروں میں انہیں حصے داری دینے کو تیار ہیں جی، ہم سے دوری بناتے ہیں۔ تو ان چیزوں پہ ہمیں خود اپنا مقدمہ دوسروں کے سامنے صحیح طور پہ پیش کرنا چاہیے، اور جب ہم اس طرح کی بات کریں گے تو نتیجے میں صورتحال بہتر ہوگی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہو، جامعہ ملیہ اسلامیہ ہو، جامعہ ہمدرد ہو، یہ تمام چیزیں جو ہیں، تمام ادارے جو ہیں، یہ اپنی جگہ غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں۔ ہمیں ان کی حفاظت کے لیے کوشش کرنی چاہیے، لیکن ان کے تعلیمی معیار کو ایسا بنانا چاہیے کہ کسی پہ دروازے بند نہ ہوں، یہ بہت ضروری بات ہے۔ تو سر بنیادی طور پہ جو علیحدہ مسلم سیاسی پارٹی مطلب قومی سطح پہ اس طرح کی کوئی کوشش اگر آگے بڑھتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے مسائل کے حل کے لیے زیادہ مطلب کارگر کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے ایسا ہے، یاد رکھیے سیاسی پارٹی جو ہے اس کے لیے جیو پولیٹیکل ایک ایریا چاہیے۔ پورا ملک حیدرآباد نہیں ہے جی، پورا ملک ملا پورم نہیں ہے، پورا ملک مرشد آباد نہیں ہے، پورا ملک جو ہے وہ بنیادی طور پر رامپور کی اسمبلی سیٹ نہیں ہے، کشن گنج نہیں ہے۔ یہ کشن گنج جو ہے وہ اس کو نہیں، کشن گنج کو میں، کشن گنج ہے، ارڑیا ہے، سب ہے۔ یاد رکھیے ارڑیا کے اندر تسلیم الدین جیتتے تھے تو کس کے ووٹوں سے جیتتے تھے؟ خالی مسلمانوں کے ووٹوں سے جیتتے بالکل تھے بالکل جی۔ تو فاطمی جیتتے تھے دربھنگا سے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، شاہنواز جیتے، بی جے پی کے ٹکٹ پہ جیتے جی، تو یہ کس کے اس بل پہ جیتے؟ تو ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے۔ تو ان چیزوں پہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ جیو پولیٹیکل، جب تک کہ آپ کے پاس پوری اکثریت نہ ہو، جب تک آپ جیت ہی نہیں سکتے جب تک کہ دوسرے ووٹ آپ کو نہ دیں، یہ ایک بات کا خیال رکھیے۔ دوسری بات جو ہے، ایک بات کا اور خیال رکھیے، جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے ذرا سی بھی زیادہ اچھی خاصی 20-25%، 30%، وہاں پہ اگر ساری پارٹیاں مسلمان کو ٹکٹ دیں تو آپ ناراض کہ مسلمانوں کو ووٹ کٹوانے کے لیے دے رہے، نہیں دیں تو کہ صاحب کیا میں 30% کی جگہ پہ بھی انہوں نے مسلمانوں کو ووٹ ٹکٹ نہیں دیا، یہ آپ کا رویہ ہوتا ہے۔ اور جب سب پارٹیاں ان پہ ووٹ دیتی ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ان کے آپس کے ووٹوں کے بٹوارے میں دوسرا نکل جاتا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمیں کوئی اپنا ایسا موقف اختیار کرنا چاہیے کہ ہم طے کر لیں کہ ایک امیدوار کو جتائیں گے، جیسے مولانا اسرار الحق کو جتاتے تھے، جاوید کو جتا رہے ہیں آج کل جی، مثال کے طور پہ اقرا کو جتایا ہے، سلطان اسد الدین اویسی کو جتا رہے ہیں، اس سے پہلے ان کے والد سلطان صلاح الدین اویسی کو جتا رہے تھے۔ تو یہ ایک بات کا خیال رکھیے۔ دیکھیے آپ حیدرآباد کی میں مثال کے طور پہ دیتا ہوں، حیدرآباد میں چار مینار، چندرائن گٹا اور مطلب یہ یاقوت پورہ، یہ پکی سیٹیں ہیں کیا میں مجلس اتحاد المسلمین کی۔ کارواں، آصف نگر جی، اور دوسری سیٹیں اور مل گئی، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایک انہوں نے وہ بنا لیا۔ اب یہ آپ کے اندر شعور ہے یا نہیں؟ آپ حیدرآباد، آپ ملا پورم کے اندر 12 سے لے کے 20 تک کیا میں مسلم لیگ جیت کے آتی ہے سیٹیں، اور وہ اپنی حصے داری لیتی ہے، پھر اس کے نتیجے میں آپ وہ کام کرنے کو تیار ہیں یا نہیں جی؟
اتر پردیش کے اندر یہ صورتحال نہیں ہے، یہ اتفاق اتحاد نہیں پایا جاتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ بہار میں نہیں پایا جاتا ہے پوری طرح سے. جی بہار میں، آسام میں آپ سوچیے دھبڑی کے اندر کیا میں مولانا بدر الدین اجمل جیسی شخصیت کو جو فعال ہے، بیدار مغز ہے، اسے 10 لاکھ ووٹوں سے ہروا دیا گیا. جی اور وہ صرف اس لیے ہروایا گیا کہ یہ صاحب بی جے پی کو کے ایجنٹ ہیں. آپ ایک تو جو مسلمان کھڑا ہوتا ہے وہ بی جے پی کا ایجنٹ ہو جاتا ہے، چاہے اسد الدین اویسی ہو، چاہے بدر الدین اجمل ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اختر علیمان ہو. آپ اس کو فوراً کہہ دیتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے میں بی جے پی کا ایجنٹ ہے. مولانا بدر الدین اجمل صاحب تو لگاتار جیتتے رہے ہیں، اس مرتبہ ہوا اور وہ بھی 10 لاکھ ووٹوں سے ہار رہے ہیں سر. ان کو جو ہرا رہا ہے کینڈیڈیٹ وہ بھی مسلمان نہیں. وہ ایک بات سنیے، میں جو لیکن آپ نے کس بنیاد پہ ہرایا، مجھے یہ اعتراض ہے. آپ ان کو سیاسی طور پہ ہرائیے، ان کی ناکامیاں گنائیے، مجھے پریشانی نہیں ہے. لیکن ایک آدمی کو آپ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کے جیت جانے سے کیا فائدہ ہے، بی جے پی کو فائدہ ہوگا. یہ جو بنیادی طور پہ سوچ ہے، بی جے پی والے بھی ان کے مخالف اور جو بی جے پی کے مخالف ہیں وہ بھی ان کے مخالف. ایسے میں ایک سوال بہت کھل کر کے سامنے آتا ہے سر، یہ جب یہ بات آتی ہے خاص طور سے، یعنی کیا مسلمان ہندوستان میں اس بات کا ضرورت مند ہے کہ وہ بی جے پی مخالف سیاست کو اپنے لیے اختیار کرے اور وہ آگے بڑھتا رہے؟ یعنی جو کوئی بھی آواز اٹھے جو بی جے پی کی RSS کی مخالفت کر رہی ہے، چاہے وہ نعرہ کے طور پہ، تو مسلمان اس کے ساتھ ہو جائے. یہ اس کی کس حد تک مجبوری ہے، یا کیا اس پورے معاملے میں اس کو حکمت عملی کتنی بدلنے کی ضرورت ہے؟ نہیں ایسا ہے، دیکھیے سیاست میں کبھی کسی سے پرماننٹ نہ دوستی ہونی چاہیے نہ دشمنی ہونی چاہیے. اپنے مقاصد، اپنے مطالبات، اپنی ضرورتوں کی ہمیں مطالبہ رکھنا چاہیے، سامنے رکھنا چاہیے، اور اس کے اوپر جو ہمارا ساتھ دینے کو تیار ہو سچ مچ اس کا ساتھ دینا چاہیے. جی سوال یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس کے اندر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وقف ایکٹ ہے، وقف بل آیا ہے. وقف بل کے اوپر جو ہے خود مسلمانوں کے اندر تو اتفاق ہے ہی، لیکن ساتھ میں جو بی جے پی کی ہمنوا پارٹیاں ہیں وہ بھی اس کے خلاف ہیں. تو ہمیں ایک طرح سے ایک تعلقات سب سے بنانے چاہیے، خالی ایک جگہ سے وہ نہیں رکھنا، گروی نہیں رکھنے دینا چاہیے. مجھے یاد ہے، میں آپ سے عرض کروں، ابھی بات آئی ہے تو کیا ہی دوں، اب وہ نہیں رہے زندہ بیچارے. بھیرو سنگھ شیخاوت راجستھان کے چیف منسٹر تھے، میں اجمیر کی درگاہ کمیٹی کا صدر تھا. تو صدر عرس سے پہلے راجستھان حکومت سے ایک انتظامی معاملات پر ایک رسمی میٹنگ ہوتی ہے، چیف منسٹر بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اور تو ان سے ہم ملنے گئے، انہوں نے کہا کہ ہماری باتیں آتے سنی میٹنگ میں، تو انہوں نے کہا کھانے پہ ہمارے ساتھ رکنا، کھانا ہمارے ساتھ کھا کے جانا. کھانا کھاتے کھاتے انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ مسلمان ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہیں اور ہم مسلمانوں کے ساتھ کیوں نہیں ہیں؟ میں نے کہا جی مجھے پتہ نہیں. میں نے جان بوجھ کے اس طرح سے بالکل. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ مسلمان جو ہے اس کو ہم اس لیے کچھ نہیں دیتے کہ اسے ہمیں معلوم ہے کہ وہ ہمیں ووٹ نہیں دے گا، اور کانگریس مسلمان کو اس لیے کچھ نہیں دیتی کہ اسے پتہ ہے کہ ہمارے علاوہ جائے گا کہاں. تو ہمیں اس چیز سے اپنے کو بچانا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بی جے پی میں چلے جائیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی پارٹی میں لیکن آپ اپنا فیصلہ کیجیے. اور اگر آپ کے حق میں فیصلہ کرنے والی قوتیں نہیں ہیں، آپ کا ووٹ لینے کے باوجود، آپ کو ایک طرح اپنی کامیابی کے لیے استعمال کرنے کے باوجود، تو پھر آپ کو سامنے کوئی چارہ نہیں ہے اسد الدین اویسی جیسے لوگوں کا ساتھ دینے کے علاوہ. اس مجبوری کو آپ کس حد تک قبول کرتے ہیں سر؟ نہیں، میں بالکل میں بالکل پسند نہیں کرتا اور نہ اس کو قبول کرتا ہوں. اور بنیادی طور پہ میرا اپنا معاملہ یہ ہے کہ ہم مسلمان کو ہندوستانی سیکولر جمہوریت کا ایک عضو لا ينفک ہونا چاہیے، اور اس طرح سے اس کو پوری طرح سے استعمال کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے حقوق کے لیے لڑائی لڑنی چاہیے. ہمیں اس میں پریشانی نہیں ہونی چاہیے.
जज़ाकुमुल्लाह खैर। देर तक हम लोग उन मौज़ूआत पे बात करते रहे हैं जिनका ताल्लुक़ मिल्लत इस्लामिया हिंद से, और हम मिली शऊर के साथ ये गुफ्तगू कर रहे हैं, और हमें यकीन है कि हमारे सुनने वाले हमारे इख़वान इन हकीकतों को इस तनाजुर में देख सकेंगे कि उम्मत इस्लामिया हिंद अपने मसाइल को लेकर के किस तरह कोशिशें कर सकती है, उन मसाइल का हल किस तरह से तलाश कर सकती है। ज़ाहिर है कि एक ही इशू को लेकर के मुख्तलिफ नज़रिए बनते हैं, देखने का ज़ाविया बदलता है। उन ज़ावियों को सलीके से देखने की सलाहियत कितनी हम पैदा कर पाए हैं, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। अफसोसनाक बात यह है कि अभी तक हमारी जो नस्ल है उसके अंदर शऊर की वो पुख्तगी, और ज़ाहिर पुख्तगी तो नहीं होगी लेकिन पुख्तगी का कुछ तो इशारा मिलना चाहिए जो नज़र नहीं आता। हम बहुत ज़्यादा जोश में आते हैं और फ़रीक़े मुखालिफ या कोई एक ऐसी बात सामने आती है जो हमारे मुताबिक नहीं है तो हम समझते हैं कि लाजमन वो हमारे मुताबिक हो, और नहीं तो हम अपनी तरफ से जो भी नारवा रवैये हो सकते हैं उनका इजहार कर देंगे। हम समझते हैं कि इस मामले में हमें बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, शऊर से काम लेने की ज़रूरत है। सर, आपने लंबी मुद्दत तक तदरीसी फरीज़ा अंजाम दिया है, कई नस्लों को आपने बनाया है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो मुसलमानों के लिए बतौर ख़ास और हिंदुस्तान के लिए बतौर आम सरमाया फ़ख्र है, आपने वहाँ से नस्ल की तरबियत की है। शुबा इस्लामिक स्टडीज़ की आपने सरबराही भी की है। जो उर्दू एकेडमी दिल्ली के भी आप वाइस चेयरमैन रहे हैं, फिर जोधपुर जो अक़लियती यूनिवर्सिटी है उसके आप वाइस चांसलर भी रहे हैं। तो जो नस्लों को आपने बनाया है, ये जो नस्ल तैयार हो रही है, आपको क्या लगता है आने वाला जो कल है इन नस्लों के हाथ में मुसलमानों की मिली ज़िंदगी किस हद तक महफूज आपको नज़र आती है? उनको किस तरह के चैलेंजेस का सामना होगा, उसके लिए वो किस हद तक तैयार है? नहीं, मेरा एक बात सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। हिंदुस्तान का मुसलमान जो है और ख़ास तौर से नौजवान जो है वो इस मुल्क की किस्मत से अपने को वाबस्ता रखता है और पूरी तरह से उसके लिए वो सरगर्म अमल रहता है कि वो आगे बढ़े, तरक्की करे, और उसको अगर मौके दिए जाएं तो वो नई कामयाबियों के रिकॉर्ड बनाता है। फिल्म हो, इल्म हो, जी खेल हो, कोई ऐसा अदब हो, कोई ऐसा मैदान नहीं है। और ख़ाली उर्दू अदब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मलयालम और बंगाली की बात भी करता हूँ, तमिल की भी बात करता हूँ। इन तमाम में वो अपनी जगह बना रहा है। और इसी तरह से मैं आपसे अर्ज़ करूं, इस मुल्क में बावजूद इसके कि हमें मौके कम मिले हैं, लेकिन जब भी मिला है हमने नए झंडे गाड़े हैं। मिसाल के तौर पे अग्नि मिसाइल मैन कौन है? APJ अब्दुल कलाम। नए अहद की गंगोत्री एंटार्क्टिका में बनाने वाला कौन था? डॉक्टर सैयद ज़हूर कासिम। पहला एक्सपीडिशन वही लेके गए थे। उनका डिप्टी लीडर कौन था? डॉक्टर सिद्दीकी थे मरहूम, दोनों अलीगढ़ के थे माशाअल्लाह जी। तो असल मसला ये है कि हिंदुस्तान की जो राज्यसभा है उसकी सबसे ज़्यादा लंबी मुद्दत तक कौन रहा? कि डिप्टी चेयरपर्सन नजमा हिबतुल्लाह रही जी। हिंदुस्तान की पहली खातून सुप्रीम कोर्ट की जज कौन बनी? जस्टिस फातिमा बीवी बनी जी। आप आयुर्वेद में सबके नाम लेते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो आयुर्वेद का सबसे बड़ा नाम जो है वो हिमालय है, और हिमालय मुसलमानों का है, किसी और का नहीं। ये बहुत दिलचस्प बात है। यूनानी में हमदर्द को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते औरों के साथ साथ। तो ऐसी बात नहीं है। इसी तरह फिल्म हो, अदब हो, ज़बान को किसी के अंदर भी आप देखें तो उसमें माशाल्लाह मुसलमानों ने रोल अंजाम दिया है। असलम शेर खां हो, इनामुर रहमान हो हॉकी के अंदर जी, इसके अलावा क्रिकेट के अंदर अजहरुद्दीन हो जी, इरफान पठान हो, ज़हीर खां हो, आजकल जो नए लड़के आ रहे हैं वो हैं, सब एक तरह से आप देखें तो एक तरह से वो अपनी जगह बना रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों का पूरी तरह यकीन है और नई नस्ल पे और आने वाली नस्ल पीढ़ी पे पूरी तरह भरोसा है, और उसमें मुझे कोई परेशानी बात नहीं है। दूसरे ये कि एक बात और भी है कि दुनिया के दरवाजे अब खुल चुके हैं। जैसे मैंने कहा कि एक आलमी गाँव में तब्दील हो चुकी है हमारी दुनिया, तो इसमें बुनियादी तौर पर लोग जो हैं अब क्या मैं माशाल्लाह क्या मैं इंटरनेट के ज़रिए जो कामयाबियां हासिल कर रहे हैं, महारत हासिल कर रहे हैं, वो गैर मामूली है। हम बचपन में सुनते थे, आप भी सुनते रहे होंगे कि गागर में सागर जी।
کوزے میں دریا. لیکن یہ لگتا تھا افسانوی باتیں ہیں، مگر آج انٹرنیٹ نے ہماری آنکھوں کی 2 پتلیوں میں دنیا کی جہان کی تمام معلومات کو اکٹھا کر دیا ہے. موبائل جو ہے ہمارے ہاتھ میں موبائل نہیں ہے بلکہ ساری دنیا میری مٹھی میں ہے جی. تو ان تمام چیزوں کا استعمال جو ہے نوجوان کو کرنا چاہیے، وہ کر رہا ہے اور اپنی جگہ بنا رہا ہے. جزاک اللہ خیر سر. ہم دیر تک گفتگو کرتے رہے سر سے اور لگ بھگ وہ باتیں آ گئیں جن موضوعات کو ہم ٹچ کرنا چاہ رہے تھے. ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس گفتگو سے ہمیں فائدہ پہنچائے. ہم ان کے جو اچھے پیغام ہیں ان پیغامات سے انشاءاللہ ہم روشنی لے سکیں اور ملک کو جس طرح کی صورتحال کا سامنا ہے اس صورتحال سے نکال کر کے بہتر راستے پہ ملک کو ڈالنے میں ہم اپنا کردار ادا کر سکیں. سر ہم بے انتہا شکر گزار ہیں. شکریہ آپ کا، آپ کا بہت شکریہ. آپ کو صحت عافیت کے ساتھ آپ کا سایہ تا دیر ہم پہ قائم رکھے. امت اسلامیہ ہند کو بطور خاص آپ سے استفادہ کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. یہ دعا کیجیے، بس یہ دعا کیجیے. آپ یہاں پہ عرض کیا بلد الامین میں ہیں، یہ سرزمین ہے جہاں قرآن نازل ہوا، جہاں نبی کی بعثت ہوئی، کہ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پہ قائم رکھے. سب سے بڑی بات آمین اللہم آمین. اور جب اپنے پاس بلائے تو صحت اور عافیت کے ساتھ اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ بلائے. خاتمہ بالخیر. جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جاتے جاتے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اس قسم کے ڈائلاگ کی ضرورت ہے بطور خاص ہماری ملت کو. تو ایسی گفتگو جس سے کچھ دروازے کھلتے ہیں، کچھ دریچے واہ ہوتے ہیں، کچھ روشنیاں آ سکتی ہیں، ان گفتگو کے لیے راستہ بنانے کی ضرورت ہے. انہی راستوں سے، ڈائلاگ کی اسی پروسیس سے کوئی راستہ کھلتا ہے، کوئی حل نکلتا ہے اور ملت اپنا کام کر لے جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے. آپ سے گزارش کہ جتنا ہو سکے ویڈیو کو عام کرنے میں ہمارا ساتھ دیجیے، شیئر کیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بے انتہا شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.